الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ کل بسم اللہ کے بارے میں کچھ چیزیں ذکر کی تھیں۔ لیکن اس میں کچھ طویل چیزیں ہو گئی تو ساتھی کہنے لگے جی نہیں، اتنی باریک بینی نہیں، ہمیں سادہ ترجمہ اور تھوڑی بہت ہی معلومات چاہیے، انشاءاللہ وہی کرتے ہیں۔ الحمد، حمد کا معنی ہوتا ہے تعریف، کسی کی بڑائی، بزرگی، اس کو بیان کرنے کو کہتے ہیں کہ اس کی حمد ہے۔ یہ اکیلا حمد نہیں، اس کے شروع میں الف لام ہے۔ تو میں انشاءاللہ جو لفظ ہوں گے وہ تو آپ کو سمجھاؤں گا۔ یہ الف لام چار طرح کا ہوتا ہے، جو الف لام چار معنوں میں آتا ہے۔ اکثر اس کو لام تعریف کہتے ہیں کہ یہ عام چیز ہو تو اس کو الف لام آنے سے خاص ہو جاتی ہے۔ اس کی چار قسمیں، ایک تو ہوتا ہے کہ اس کے جنسیں ہیں چیز کی، تو الف لام جو ہے یہ تخصیص کر دے گا کہ وہ جنسیں جو ہے ساری کی ساری وہ اس میں شامل ہے، یا اس کے افراد ہوتے ہیں۔ اب جنسیں مراد مثلا انسان لے لو، انسان کی جنس مرد بھی ہے، عورت بھی ہے، جی یہ جو ہے یہ ان کو اجناس کہتے ہیں۔ یہ سب کے سب حمد جو ہے اس کے جتنے اس کی جنسیں ہیں ساری کی ساری اللہ کے لیے۔ ایک دوسرا معنی کہ افراد ہوتے ہیں۔ اب حمد کے یا جنسان کے افراد ہیں، کوئی بوڑھا ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی عورت ہے، کوئی مرد ہے، کوئی لولا ہے، کوئی لنگڑا، یہ سب افراد ہیں۔ تو الانسان میں یہ سارے کے سارے آ جائیں گے، کوئی خارج نہیں ہوگا۔ اسی طرح الحمد میں سارے کی سارے جو افراد ہیں حمد کے، وہ ایک اللہ کے ہیں، اور کے لیے حمد کا تصور بھی نہیں ہے۔ تمام افراد حمد کے وہ اللہ کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حمد کہتے ہیں کہ کسی کی خوبی بیان کرنا، وہ خوبی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک اس کی ذاتی ہوتی ہے، ایک اس کی عطائی ہوتی ہے۔ عطائی مثلا کسی کو اللہ نے حسن دے دیا، اس کا محنت کے ساتھ کمایا ہوا نہیں ہے وہ حسن، وہ اللہ نے دیا ہے اس کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ کسی کا رنگ جو ہے سفید ہے، کسی کو جو ہے نا قد ہے اونچا ہے، اس میں اس کی اپنی محنت نہیں کہ وہ دوائی کھانے سے قد اس کا اونچا ہو گیا ہے یا اس میں حسن آ گیا ہے۔ یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کی ذاتی عطا ہے۔ ایک ہوتا ہے آدمی محنت کر کے جو ہے نا، وہ اب علم ہے، آدمی ایک محنت کرتا ہے، محنت کر کے وہ سیکھ لیتا ہے، ہنر ہے، محنت کر کے سیکھ لیتا ہے، تو وہ اس کا جو ہے نا وہ اس کو کہتے ہیں عطائی ہے۔ یعنی اس نے اسے محنت کی ہے، اس محنت کے ساتھ اس کو ملا ہے، یعنی اس کا ذاتی ہے۔ تو یہاں اس کی ذاتی بھی جو خوبی ہے جو اس نے محنت کر کے حاصل کی ہے، وہ علم کی صورت میں ہو، وہ آدمی نے اپنا جسہ کمایا ہے محنت کر کے، کوئی یہ جم وغیرہ میں چلا جاتا ہے اور اس نے اپنی جوانی کو کمایا ہے، یہ اس کی محنت ہے، تو اس کو دی وہ اللہ نہیں ہے، لیکن اس کی محنت کا اس میں داخل ہے۔ اللہ یہاں کہتے ہیں کہ حمد جو ہے وہ مثلا کوئی آدمی یہ کوئی چیز بنا دیتا ہے تو بہت خوبصورت ہے، تو وہ کہو گے کہ یہ یار کاریگر جو ہے نا یہ بہت اچھا ہے، لیکن اس کاریگر کو جو ہاتھ کس نے دیے ہیں، عقل کس نے دی ہے،
اس کو یہ سارا کچھ اللہ نے دیا ہے، تو تعریف اس کی نہیں ہے، تعریف اس کی ہے جس نے اس کو ہاتھ دیا کما کرنے. یہ نہیں کر سکتا تھا، جب اللہ ہاتھ ہی نہ دیتا تو کہاں سے بناتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں عطائی. یعنی محنت کی ہے اس نے. یہ جو اس کی حمد ہے، فرد حمد، جن سے حمد اللہ ہی کی لیے جس کی مرضی کر لو، کیونکہ جس کی بھی کرو گے اس کو دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو گویا کہ تعریف جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے اور کی ہے ہی نہیں. اگر کریں گے تو پھر بھی مثلا کسی حسین کو دیکھ کر کہہ دیں آپ نے یا کیا کس قدر خوبصورت ہے، لیکن خوبصورت وہ ہے، تم اس کی تعریف کر رہے ہو تو خوبصورت اس کی تعریف ہے جس نے اس کو وہ خوبصورتی دی ہے. کسی کی بھی تعریف کرو گے، تعریف کا فرد اور تعریف کی جنس یہ سارے کے سارے اللہ کے لیے. یہ معنی ہے الحمدو کا. پھر الف لام جنس کے لیے بھی ہوتا ہے، استغراق کے لیے ہوتا ہے، عہد ذہن میں بھی ہے، ذہن میں ہوتا ہے. مثلا کہا ہے کہ الرسول. اب الرسول کہنے کے ساتھ کوئی پتہ نہیں کہ کون سا رسول ہے. قرآن پاک نے کہا فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ، نافرمانی کی فرعون نے الرسول آیا. یہ الف لام ہے تو یہ الف لام اس کو کہتے ہیں ذہنی، کیونکہ ذہن کے اندر موجود ہے کہ فرعون جو مخالفت کر رہا ہے وہ نبی کی تو نہیں کر رہا ہے، عیسیٰ کی تو نہیں کر رہا ہے، وہ تو موسیٰ کی، کیونکہ موسیٰ فرعون کے وقت تھے. ذہن فوراً ادھر چلا جائے گا. اس کو کہتے ہیں کہ ذہن میں جو ہو الف لام عہد ذہنی، ذہن کے اندر موجود ہو تو اس کے لیے الف لام. یہ اس کی قسمیں میں پھر وہ بات بن جائے گی، کہیں گے کہ لمبی ہے بات. چلو ضرورت تھی. حمد کے جتنے افراد ہیں سب کے سب للہ. یہ پھر آگے یہ حمد تھی الف لام، اس کو کہتے ہیں عمومی. آگے للہ پر جو ہے وہ خصوصی ہے. حمد عام ہے اور للہ جو ہے وہ تخصیص ہے. یہ لام جو ہے نا للہ پر، یہ لام ہے، یہ تخصیص کے لیے آتا ہے. جیسے کہتے ہیں المال لزید، مال جو ہے وہ زید کے لیے ہے، دوسرے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اس کا ہے، اس کا نام ہے، اس نے کمایا ہے، اس کی محنت ہے، اس کو وراثتاً ملا ہے یا اس کو جہاں سے بھی ملا ہے، اس کی تخصیص ہو گئی ہے، ہر ایک کا نہیں ہوگا. تو یہ تخصیص ہو گئی ہے. یعنی حمد ہے لیکن اس کی تخصیص کے لیے اللہ کے لیے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے. یہ لام جو ہے وہ تخصیص کے لیے. حمد کے تمام افراد خاص ہیں اللہ کے لیے. یہ ہوگا معنی اس کا علم کی دنیا میں. آگے العالمین ہے. کیوں؟ عالم ہوتا ہے، ایک عالم ہے، یہ عالم نہیں ہے. عالم جمع ہے جو ہے نا علم کی. علم جن کے اندر علم، عالم اسم فاعل ہے. سیکھنے سکھانے والا، سیکھنے والا، عالم جاننے والے کو کہتے ہیں. علم ہوتا ہے کسی چیز کی حقیقت کو جاننا، اس کو علم بولتے ہیں. ایک ہوتی ہے اس کے مقابلے میں جہالت ہے. جس کا نہ پتہ ہو وہ جہالت ہے، جس کا پتہ ہو وہ علم ہے. یہی ہے. خیر میں اس پر لمبی بحث نہیں کرتا. پھر یہ عالم ہے، عالم نہیں ہے. عالم، عالم کہتے ہیں جہان کو، عالمین اس کی جمع ہے. عالمین نہیں، لام کے زیر کے ساتھ نہیں ہے. یہ پھر معنی بدل جائے گا. یہ زبر کے ساتھ ہے. زبر کا معنی ہوتا ہے اگر الف کے ساتھ ہو، الف لام میم علم، اس کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک تکلیف کے معنوں میں بھی آتا ہے علم، اسی سے علیم پہلے پارے میں آگے آئے گا. الف لام یہ وہ مبالغے کا صیغہ ہے. زیادہ تکلیف، علم کا معنی تکلیف ہوتا ہے. ہاں جی. تو عالم کا معنی عین کے ساتھ ہو، اس کا معنی جھنڈا بھی ہوتا ہے. علم جھنڈے کو بھی بولتے ہیں. یہاں مراد ہے جہان. تو جہان ایک نہیں ہے، جہان بڑے. دنیا کے اندر بھی ہر چیز کے اپنے جہان ہیں. دیکھو نا بچوں کا اپنا جہان ہوتا ہے،
جوانوں کا اپنا جہان ہے، بوڑھوں کا اپنا جہان ہے، پرندوں کا اپنا جہان ہے، درندوں کا اپنا جہان ہے، یہ سارے جہان ہیں۔ پھر ایک دنیا ہے، یہ دنیا کا بھی ایک جہان ہے۔ یہ عالم چار ہیں جن سے انسان گزر کے آتا ہے۔ ایک عالم ارواح ہے جہاں روحوں کا جہان ہے، اور ایک عالم جو ہے نا دنیا ہے، یہ عالم دنیا، یہ دنیا کا جہان ہے۔ ایک عالم برزخ ہے، وہ قبر کا جہان ہے۔ تیسرا عالم حشر ہے، وہ آخرت کا جہان ہے۔ یہ چار ہیں جن سے انسان گزر کے جاتا ہے۔ تو رب ہے عالمین کا، یہ دیکھو نا، حمد جو تھی وہ اللہ کے لیے، لفظ اللہ میں نے کہا تھا کہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اور آگے اس کی صفتیں آ رہی ہیں۔ رب بھی صفت ہے، رحمان بھی صفت ہے، اور رحیم بھی صفت ہے، مالک یوم الدین یہ بھی صفت ہے۔ یہ اللہ کی صفتیں ہیں ساری کی ساری، جو تعریفوں کا مستحق ہے۔ کسی کی بھی تعریف کرو گے تو وہ اللہ کی ہوگی۔ بے شک نبی کی تعریف کرو گے، نبی کو پیدا کرنے والا کون ہے، نبی کو نبوت دینے والا کون ہے، ان کو شان دینے والا کون ہے، جس کی بھی تعریف کرو گی وہ آٹومیٹک اللہ کی ہو جائے گی، تم کرو یا نہ کرو، ہے ہی اسی کی تعریف، خاصہ ہی اسی کا ہے۔ الحمدللہ، سب تعریفیں، یہ میں نے سب جو کیا نا ترجمہ، یہ سب ہے وہ جنس یا استغراق، اس کی جنس یا اس کے افراد، سب کی سب حمد کی جنسیں افراد ہے ہی اللہ کے لیے، خاص اللہ کے لیے۔ العالمی، رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا۔ ربا یربو، یہ لفظ اللہ کے لیے خاص نہیں ہے، اس کی مخلوق پر بھی بولا جا سکتا ہے۔ لفظ اللہ خاص ہے، وہ کسی کے لیے نہیں ہے۔ وہ اس کی صفتوں میں سے بھی بعض صفتیں ہیں جو غیر کے لیے بولی جا سکتی ہیں، لیکن ایک صفت رحمان کی ہے، وہ کسی کے لیے نہیں بولی جا سکتی۔ جس طرح لفظ اللہ اللہ کے لیے خاص ہے، اور رحمان کی صفت بھی اس کے لیے رحیم ہو سکتا ہے، دوسری صفتیں ہیں وہ پائی جا سکتی ہے غیر میں، لیکن جو اللہ میں پائی جائے گی وہ عتم ہے، ذاتی ہے، اور غیر میں جو ہوگی وہ فرق ہو جائے گا، وہ اسی کی دی ہوئی ہے، اس نے کمائی نہیں، اس کو ملی نہیں۔ جو اگر کمائی ہے تو اس کو کمانے کے لیے اعضاء کس نے دیے تھے؟ وہ بھی اللہ نے دیے۔ عقل کس نے دی تھی؟ نہ عقل دیتا تو وہ کیا کر لیتا تھا؟ اس لیے رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا، اور جب غیر کی طرف ہو تو پھر وہ اس کے لیے اضافت ہوتی ہے، اور اللہ کے لیے تو وہ اضافت کے بغیر ہے۔ ربو ہو، اس کو پالنے والا۔ ارجع الی ربی کا، موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا، ارجع، اس کو قیدی کو، ارجع الی ربی کا، اور ماں باپ کے لیے بھی یہ کما ربیانی صغیرا، اس طرح انہوں نے مجھے پالا ہے بچپنے میں۔ کیونکہ ماں باپ پالتے ضرور ہیں، لیکن ماں باپ پالتے ہیں اللہ کی عطائی نعمتوں کے ساتھ، اللہ پالتا ہے اپنی ذاتی نعمتوں کے ساتھ۔ ماں باپ کے دل میں شفقت، پیار، اور ماں کی چھاتی میں دودھ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے کیا۔ تو اس لیے اللہ نہیں بھولنا چاہیے کہیں بھی، کسی جدھر مرضی چلے جاؤ، صفت اسی کی ہے، عبادت اسی کی ہے، شان اسی کی ہے، مقام اسی کا ہے۔ تم جھگڑے کر رہے ہو اہل بیت اور نبی کے اور فلاں فلاں کے، کہ ان کی تعریفیں، ان کی شانیں، ان کی، اور کسی کی بھی شان ہو، شان تو اس کی ہے جس نے وہ اس کو بنا دیا۔ شان کا حق مستحق وہ ہے، اس کا تو ہمیں پتہ ہی نہ ہو، اس کا تو علم ہی نہ ہو۔ ہر مرے کو، ہر زندہ کو، ہر ڈوبے کو، ہر گندے کو، ہر جس کو اپنی عقل نہ ہو اس کو اس کی صفت دے دیں، اس میں کوئی جھگڑتا ہی نہیں ہے، اس میں کوئی گستاخی نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ ہے کہ علی کی گستاخی کر دی تو ساری دنیا گستاخ ہے۔ ابو بکر سے بھی علی کو اوپر لے گئے، فلاں سے لے گئے، یہ باتیں ہو رہی تمہارے میڈیا میں، ایک ہی مسلک کے لوگ ہیں، سب یہ بات کر رہے ہیں۔ اللہ کے بارے میں کسی کی بات نہیں آتی، اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں کسی کو احساس کہ دنیا اللہ کے ساتھ کس کو ملا رہی ہے۔ وہ خود شریک ہے ان کاموں کے اندر اللہ کے ساتھ ملانے میں، وہ تو کلمے بھی بن گئے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، چشتی رسول اللہ، فلاں رسول اللہ ہے نبیوں کے مقابلے۔
وہ کوئی گستاخ نہیں بنتا۔ ہم اگر کوئی توحید کی بات کرتے ہیں تو ہمارے کھاتے لیبل لگ جاتا ہے کہ یہ گستاخ ہے بزرگوں کے۔ نہ میرے بھائی کسی کی تعریف کرو گے اللہ کی، کیونکہ ہر ایک کو جو کچھ دینے والا ہے، کون دینے والا ہے؟ نبی کو نبوت، علی کو ولایت، یا کچھ بھی کوئی کسی کو دیا ہے تو کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ تو تعریف تو اس کی ہے اصل میں، جس کی تم کر رہے وہ تو تعریف کے لائق نہیں ہے، تعریف کے لائق وہ ہے جو اللہ کی